حضور تو حضور رہے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے در کے منگتے ہیں ان کی نگاہ پاک کا عالم یہ ہے کہ بیٹھتے زمین پر ہیں، اگر اوپر نگاہ اٹھائیں تو عرش اولا تک جاتی ہے، نیچے نگاہ ڈالیں تو تحت الثری تک جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انفاس العارفین کتاب کا نام ہے، فارسی کے اندر ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ ابو الرضا محمد، وہ اپنے مریدین کو سمجھاتے، ایک ان کا مرید تھا، اسے سمجھاتے بیٹا گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلو، شیخ جیسی زندگی گزارو، لیکن وہ سنتا ہی نہ تھا۔ ایک دن پکڑ کر سامنے بٹھا دیا اور فرمایا اے میرے مرید، اے میرے معتقد، تو کیا سمجھتا ہے تیرے دن اور تیری راتیں میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، اے میرے غلام تو تو زمین کے اوپر رہتا ہے، اگر ساتوں طبق زمین سے نیچے تحت الثری میں ایک چیونٹی رہتی ہو، اس کے دل کے اندر 100 خیالات ہو، تو یہ تیرا شیخ ابو الرضا محمد اس چیونٹی کے دل کے 100 خیالات میں سے 99 خیالات کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ حضرات گرامی اندازہ فرمائیں چیونٹی کا وجود کتنا ہے، اس کی جسامت کتنا ہے۔ آپ اگر 100 فٹ اوپر چلے جائیں اور وہاں سے آپ زمین پر دیکھیں تو چلتی ہوئی چیونٹی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کا ولی بیٹھتا زمین کے اوپر ہے، تحت الثری میں چیونٹی چلے اس کو دیکھتے ہی نہیں بلکہ اس کے دل پر نگاہ رکھتے ہیں اور دل کے خیالات کو دیکھتے ہیں، اور خیالات کو صرف دیکھتے ہی نہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو نگاہ ولی کا عالم ہے، نگاہ نبی کا کمال کیا ہوگا۔ حضرات گرامی آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اس نظریہ کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضور ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ سے نہ ہمارا جسم اوجھل ہے نہ ہمارا دل پوشیدہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ آج لوگ بریلوی علماء کو تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو انہوں نے پتہ نہیں اس طرح کے عقائد پھیلا دیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں، اگر لوگوں سے پوچھا جائے نا، بالخصوص مولویوں سے، بچاؤ سند حدیث کہاں سے لی ہے، سند تفسیر کہاں سے لی ہے، وہ کہتے ہیں شاہ ولی حدیث کے اندر بھی ہمارا استاد شاہ ولی اللہ ہے، تفسیر میں بھی ہمارا استاد شاہ ولی اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں مزہ تو تب آئے گا جب عقیدے میں بھی شاہ ولی اللہ کو اپنا استاد مان لو گے، عقیدہ بھی شاہ ولی اللہ والا رکھو گے۔ اور حلالی شاگرد وہی ہوتا ہے جو علم بھی استاد سے لیتا ہے، عقیدہ بھی استاد سے لیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جوان ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے فرمایا کرتے بیٹا جب حضور کی ولادت کا دن آتا، ہر سال میں حضور کی ولادت والے دن لنگر پکاتا، طعام پکاتا اور اس کو عیسائی ثواب کے طور پر تحفتاً حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ فرماتے ایک سال ایسا بھی آیا میرے پاس کچھ نہ تھا، تنگ دستی تھی، تنگ دامنی تھی، فرماتے میں نے بھنے ہوئے چنے لیے اور ان چنوں پر میں نے ختم دلایا، حضور کا ذکر کرایا اور حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، رات کو جب سویا نا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ بیدار ہوئی، حضور جلوہ گر ہیں، سرکار کے صحابہ تشریف فرما ہیں، حضور فرماتے میرے آنکھیں بھی بند رہے ہیں، تنی دن کون سا آیا، ولادت کس کی ہوئی؟ اوے نادانو یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، میں نے کہا طریقہ یہ ہوتا ہے اہل اسلام کا، اہل ایمان کا، جب ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ 6 صدی ہجری کا محدث لکھ رہا ہے، میں نے کہا بتاؤ اسے بھی امام احمد رضا بتا آئے تھے، اسے بھی غزالی و زماں کہے آئے تھے، اسے بھی پیر میر علی شاہ نے کہا تھا، اسے بھی خواجہ غلام فرید نے کہا تھا، کہتے یہ نئی چیز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں مکہ میں رہا،
جب 12ویں کی شب آتی نا، لوگ اپنے ہاتھ میں موم بتیاں اٹھاتے، جھنڈے اٹھاتے، جلوس کی شکل میں حضور کی ولادت والے گھر میں آتے. کہاں آتے؟ حضور کی ولادت والے گھر میں. حضور کا گھر، حضرت سیدہ آمینہ کا گھر، حضرت سیدنا عبداللہ کا گھر، حضور جس میں تولد ہوئے، سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ گھر جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے. کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں واقع ہے. اللہ اکبر. آج لوگوں نے وہاں پر لائبریری بنا دی. کیا بنا دی ہے؟ لائبریری. اگر آپ گئے ہیں اور توجہ سے دیکھا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے دروازے کے اوپر، اگر کوئی حضور کا عاشق دیوانہ پروانہ زیارت کے لیے جائے کہ اس جگہ کو تو دیکھو جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، جہاں حضور کی جلوہ گری ہوئی. اللہ اکبر. تو لکھ دیا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ، یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا مولوی صاحب ایمان سے بتا، تو عرفات میں جاتا ہے، حج کا رکن اعظم ادا ہو جاتا ہے، تو مزدلفہ جاتا ہے، حج کا واجب ادا ہو جاتا ہے، تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، حج کا واجب ادا ہو جاتا ہے، تو مطاف میں چکر لگاتا ہے، دیوانہ وار پھرتا ہے، وہاں حج کا رکن ادا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ بتا، یہ طواف خدا کرنے آیا تھا؟ عرفات میں تو نے خدا کو دیکھا تھا، مزدلفہ میں تو نے خدا کو دیکھا تھا، مینا میں جاتے ہو مینا میں خدا کو دیکھا تھا. یہ عرفات حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی تو یہ ان کی یادگار ہے، مزدلفہ حضرت آدم کی یادگار ہے، مینا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، چکر لگانا، دوڑ لگانا یہ حضرت سیدہ ہاجرہ حضرت اسماعیل کی اماں کی یادگار ہے، طواف کرنا یہ 70 انبیاء کی یادگار ہے. میں نے کہا احرام کی چادریں پہننا یہ بھی نبیوں کی یادگار ہے، آب زمزم پینا یہ اللہ کے نبیوں کے ایڑیوں سے لگے ہوئے پانی کا نام ہے. میں نے کہا حجر اسود جنتی پتھر ہے. ایمان سے بتا، اگر حضرت آدم کی یادگار عرفات میں جائے تجھے فائدہ ہوتا ہے، حضرت مینا میں جائے حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، وہاں فائدہ ہوتا ہے. مزدلفہ جائے حضرت آدم کی یادگار ہے، وہاں فائدہ ہوتا ہے. صفا مروہ کے درمیان سعی کرے حضرت سیدہ ہاجرہ کی یادگار ہے، وہاں فائدہ ہوتا ہے. آب زمزم پیے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت کی یادگار ہے، وہاں فائدہ ہوتا ہے. حجر اسود کو بوسہ دے جنتی پتھر ہے، وہاں فائدہ ہوتا ہے. اے ایمان سے بتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عظمت ملی، نبوت ملی، ولایت عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی، صدقہ رسول اللہ کا. اور میں نے کہا جہاں رسول اللہ ہے وہاں جانے کا کیوں فائدہ نہیں ہے؟ جو حضور دے دیوانے پروانے بیٹھے ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ. حضور کا جب نعرہ لگے نا تو بلند آواز سے جواب دیا کریں. یہ حضور کا نام ہے. آج حضور کو پہچانیں گے، سنانے گے، خدا کی قسم قیامت کے دن پھر حضور بھی تجھے پہچان لیں گے. اور یار قبر میں کس نے آنا ہے؟ کسی دنیا کے لیڈر نے آنا ہے؟ بھائی بہن رشتہ دار عزیز اقربا بیٹے سب دفنانے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں، ایک حضور ہی تو ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں. تو حضور کا نام بھی تو اس محبت سے نہیں لے گا تو کس کا لے گا؟ اپنے لیڈر کے سیاستدان کے نعرے لگائے گا. اور میں نے کہا سیاستدان ہوں تو ایسے خان صاحب خدا کی قسم بڑے عاشق رسول ہیں، میں نے انہیں آزمایا. حضور کی نعت سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، سرکار کی شان سنتے ہیں تو جھوم پڑتے ہیں. اور سیاستدان بھی ایسے ہونا جو حضور کے نعرے لگانے والے ہوں، حضور کے نام پہ مر مٹنے والے ہوں. یہ نہیں کہ وقت آئے تو پتلی گلی سے نکل جائے. نہ ایسا غلام چاہیے نہ ایسا سیاستدان چاہیے. اور سیاستدان بھی وہ، غلام بھی وہ جو محمد عربی کا نام سنے تو قربان ہو جائے. زندہ باد زندہ باد میلاد مصطفیٰ. اللہ اکبر. شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ولادت والے گھر میں آتے اور کیا کرتے؟ حضور کے معجزات، حضور کی ولادت کے واقعات
بیان کرتے, آخر میں درود و سلام پڑھتے. اے شاہ ولی اللہ, تم محدث ہے, محدث کا بیٹا ہے, عالم ہے, عالم کا بیٹا ہے, مفتی ہے, مفتی کا بیٹا ہے, مفسر ہے, مفسر کا بیٹا ہے, پر تو نے فتویٰ نہیں لگایا. اے مکہ والو, یہ تم نے نیا کام شروع کر دیا. 12ویں کی رات آئے تو بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے, ماتھے پہ شکن آ جائے, پریشان ہو جائے, ایسے جیسے کوئی مر گیا ہو اس کا. 12ویں کی رات بھی گزر جائے, دن بھی گزر جائے, اسے پتہ بھی نہ ہو آیا کون ہے, اسے پتہ بھی نہ ہو, تو حیف ہے ایسے کلمہ پڑھنے پر. اے شاہ ولی اللہ, تو نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا. اور مکہ والو, یہ بدعت کا کام ہے, یہ بعد کی ایجاد ہے, یہ غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو, وہ بھی حضور کے گھر, وہ بھی مکہ میں. اے شاہ ولی اللہ, تو نے فتویٰ نہیں لگایا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں نادانو, آنکھ ہو تو بندہ دیکھے. وہ کہتے ہیں حضور نور ہیں, نظر نہیں آتے. کوئی کہتا ہے نظر آتے ہیں. اوے ناداں, حضور نظر بھی آتے ہیں, نظر نہیں بھی آتے. میں نے کہا نگاہ ابو بکر سے دیکھو تو نظر آ جاتے ہیں, ابو جہل کی نظر سے دیکھو تو نظر نہیں آتے. اور میں نے کہا یار ذرا توجہ تو کرنا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں التی تخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمت. وہ ایک ایسی محفل تھی میلاد مصطفیٰ کی, میں نے رب کی رحمت بھی برستے دیکھی, فرشتوں کے انوار بھی اترتے دیکھے. پتا چلا جب میلاد ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت برستی ہے, فرشتوں کے انوار اترتے ہیں. اصل میلاد جو ہے نا, یہ حضور کے قریب کر دیتا ہے بندے. بڑے بزرگوں کو مانتے ہیں, یہ جو مزارات والے ہیں آج کل کے پیروں کو نہیں مانتے. میں نے کہا نہ مان چلو, ان کو مان نہیں, ان کی مان بھی. حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ, آپ کی خدمت بابرکت میں ایک مرید آیا, کہتا ہے حضور کوئی وظیفہ تو بتائیں حضور کے قریب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا حضور کا میلاد منع. اور میں نے کہا قبلہ عالم کی مان, جو حضرت خواجہ عاقل محمد کا پیر ہے, حضرت خواجہ غلام فرید کا پیر ہے, حضرت سلیمان توسوی کا پیر ہے, حضرت مہر علی کا پیر ہے. میں نے کہا قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کی مان لے. آپ فرماتے ہیں حضور کا میلاد منائے گا تو مصطفیٰ کے قریب ہو جائے گا. اصل میں منانے کی چیز بھی میلاد ہے, ایمان سے منانے کی چیز بھی میلاد ہے. یہ کیا منانے کی چیز ہے؟ سیرت النبی کانفرنس, سیرت النبی کا جلسہ, سیرت مصطفیٰ کا جشن. اور سیرت کیا ہے؟ نبی بیٹھے سیرت ہے, نبی اٹھے سیرت ہے, نبی بولے سیرت ہے, نبی کھائے سیرت ہے, نبی پیے سیرت ہے, نبی پہنے سیرت ہے. حضور کے اطوار کردار کو سیرت کہتے ہیں. میں کہ سیرت منانے کی چیز نہیں, سیرت اپنانے کی چیز ہے. منایا تو میلاد جاتا ہے. زندہ باد. منانے کی چیز میلاد ہی ہے, میلاد ہی منایا جاتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے تھے, ایک مولوی صاحب آ گئے. وہ خوش کی ہوں گے نا, جیسے امام غزالی نے لکھا ایک عاشق نے حضور کی یاد میں 1000 چراغ جلائے. مولوی صاحب کہتا ہے یہ کیا فضول خرچی ہے؟ کہ مولانا صاحب اگر فضول خرچی ہے تو بجھا دو. اس نے پہلے کو پھونک لگائی, وہ بھی نہیں بجھا, دوسرے کو لگائی, وہ بھی نہیں بجھا, تیسرے کو پھونک ماری, وہ بھی نہیں بجھا. تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب ان چراغوں کے اندر کوئی دنیا کا تیل نہیں جل رہا, محبت مصطفیٰ کا تیل جل رہا ہے. یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. یہ امام غزالی نے لکھا. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا مولوی صاحب بیٹھو, بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے ولی. حضرت محدث صورتی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد, حضرت محدث صورتی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے عمر میں, بہت بڑے محدث تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ مرید تو ہو فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے, لیکن زیادہ تعریف کرتے ہو اعلیٰ حضرت کی. آپ فرماتے ہاں ہاں میں نے حدیث لی ہے مولانا اسحاق دہلوی سے, اور میں نے بیعت کی ہے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے. خدا کی قسم عشق مصطفیٰ لیا ہے امام احمد رضا سے. اس لیے آپ کو کہتے مداح اعلیٰ حضرت. عمر میں بھی بڑے تھے, بڑے بزرگ تھے, یوں تھے ان کے جیسے اعلیٰ حضرت نوجوان ہوں اور وہ سفید ریش بزرگ ہوں, لیکن اعلیٰ حضرت کی تعریف ہر وقت کرتے. کہتے ایمان تو تھا لیکن ایمان میں چاشنی احمد رضا کی صحبت میں بیٹھنے سے آئی ہے. لوگوں اگر چاہتے ہو نا جس بھی پیر کے مرید ہو امام احمد رضا کا دامن تھام لو. کیوں؟ امام احمد رضا عشق مصطفیٰ کی کسبٹی ہے, معیار ہے.
اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے پھر احمد رضا کا ذکر کرو. اللہ اکبر. اعلی حضرت کا ذکر کثرت سے کرتے. آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے نا فرمایا مولوی صاحب یہ بتاؤ ہم تو کمزور لوگ ہیں, کیا کیا ہم نے؟ تلاوت کی, نعت پڑھی, تھوڑی دیر حضور کا ذکر اذکار کیا, آخر میں چاول بانٹ دیے, مٹھائی بانٹ دی, بس میلاد ہو گیا. تجھے نہیں پتا ہم تو احمد مصطفیٰ پر اتنا کرتے ہیں. حضور آئے صحابہ نے سر بانٹے ہیں, صحابہ نے سر تقسیم کیے ہیں. اللہ اکبر. حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. حضرات گرامی, حضور کا میلاد کیا ہے؟ حضور کا میلاد منانا سنت خدا ہے, سنت خدا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں میلاد شرک کو توڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں اللہ لم یلد ولم یولد ہے, مصطفیٰ و والد وما ولد. میلاد خدا کا نہیں, میلاد حضور کا ہی ہے. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے.